السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے اس کی جو آج پہلی آیت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام، اس کا ذاتی نام، اس کے بعد دو صفاتی نام ہیں الرحمن اور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ چونکہ چل رہا ہے، اور صفات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی یہاں پر دو عظیم صفتیں بیان ہوئی ہیں، ایک الرحمن اور دوسری الرحیم۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے الہ سے، اور ایسا نام کہ جو اس کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک اسم اعظم یہی ہے، سب سے بڑا نام، ایک ایسا نام کہ جس کا کوئی بدل نہیں، کوئی اور نہیں۔ پھر اس کے بعد الرحمن اور الرحیم، یہ دونوں ایسی صفتیں ہیں جس میں محبت ہے مخلوق کے لیے، محبت ہے اس کائنات کے لیے، الرحمن الرحیم۔ اور بعض نے کہا ہے کہ الرحمن وہ صفت ہے کہ جس میں یہ صفت تمام مخلوق کے لیے، چاہے اس میں کوئی مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، کہ اس کی بخشش اور اس کی رحمت اور اس کی مہربانی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی کوئی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اس نے، اور ان کے مرتے دم تک کے لیے ان کے لیے بخشش کا اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ وہ جتنی مرضی برائی کی انتہا پر پہنچ جائیں، اتنے بڑے برے انسان بن جائیں کہ روئے زمین پر ان سے بڑا برا کوئی نہ ہو، تو پھر بھی اللہ کی رحمت کا اور اس کی بخشش کا اور توبہ کا دروازہ لوگوں کے لیے کھلا ہے۔ اور الرحیم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسی صفت ہے جو کل قیامت کے دن خاص ہوگی مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمانوں کے لیے ہی اس دن خاص رحمت ہوگی، کافروں کے لیے اس دن اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ کا عذاب ہوگا اور ان کے لیے جہنم ہوگی۔ لیکن رحمان میں، صفت رحمان میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ جس کے اندر پوری دنیا کے اندر موجود ظالم سے ظالم انسان بھی وہ اللہ کی اس صفت کو اگر سمجھے تو وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن جتنا مرضی روئیں گے، جتنا مرضی معافیاں مانگیں گے، جتنی مرضی توبہ کریں گے، اس دن تو اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں سنے گا۔ کسی کے لیے اس دن، کافروں کے لیے یعنی ان میں سے کسی کے لیے بھی معافی نہیں ہے، مشرک کے لیے قیامت کے دن معافی نہیں ہے، جتنا مرضی روئیں، چیخیں، چلائیں۔ اور آج اگر تھوڑا سا ہی بس اتنا سا کہہ دیں کہ یا اللہ میں اپنی غلطیوں سے رجوع کرتا ہوں، اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہوں، اپنے کفر، اپنے شرک کو چھوڑتا ہوں، تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور آئندہ کبھی وہ غلط کام نہیں کروں گا، تو رب کائنات کا رحمان ہونا، اس کی یہ عظیم صفت، کہ اس عظیم صفت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دے گا، کوئی ایک گناہ بھی اس کا باقی نہیں رہے گا۔ یعنی دنیا میں بس اتنی سی کوشش کر لے تو اس کے لیے بخشش کا اعلان اور وعدہ ہے، یہ ہے اس کا رحمان ہونا۔ لیکن قیامت کے دن آنکھوں سے خون کے آنسو بھی نکل آئیں گے
مشرکوں کے اور کافروں کے، لیکن ان کے لیے اس دن کوئی رحم نہیں، اس دن ان کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ اور آج چھوٹی سی کوشش ہی ان کی ساری زندگی کو بدل دے گی۔ تو لہذا الرحمن اور الرحیم ان دونوں صفتوں میں علماء نے یہ ایک فرق بیان کیا ہے کہ رحمان وہ صفت کہ جو دنیا میں کائنات پوری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو اختیار کیا ہے، اور قیامت کے دن الرحیم ہونا وہ خاص مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ تو الرحمن الرحیم اللہ کی صفات جس میں بخشش ہے، رحمت ہے، مغفرت ہے، درگزر ہے، اس کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے خاص عنایات ہیں، نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، اس کے فضل ہیں۔ تو الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اب یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بڑا ہی برکت والا جملہ ہے، یہ بڑا ہی برکت والا کلمہ ہے۔ ہر خیر والا کام شروع کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ، خاص کر بسم اللہ، کھانا ہے، پینا ہے، بیت الخلاء جانے سے پہلے، اور اسی طریقے سے کپڑے پہنتے ہوئے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی نیکی کا کام، خیر کا کام کرتے ہوئے، اور جب آپ کوئی تحریر لکھتے، خط لکھتے، تو اس پر بھی آپ یہ جملہ لکھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کا یہاں میں ایک بات ضمناً عرض کر دوں کہ اس کا متبادل اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ملکوں میں بعض لوگ 786 کو اس کا متبادل بنا دیتے ہیں، کہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہاں تمہاری یہ گنتی 7 8 6 ملا کر 786، نیچے 2-3 لائنیں کھینچ کے کہتی ہیں یہ بسم اللہ کا متبادل ہے۔ معاذ اللہ، یہ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ اس کا متبادل کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا یہ عظیم جملہ ہے، اس عظیم جملے میں اللہ کا ذاتی نام اور اللہ کی 2 عظیم صفات، اس کا تذکرہ ہے۔ اب آگے آ جائیں، ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، ربنا اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمۃ و علما، تو نے اپنی رحمت اور اپنے علم کے ذریعے پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر 2 اللہ کی صفات، اس کی رحمت اور اس کا علم۔ تو اللہ کی رحمت نے پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے۔ جی ہاں، اگر پوری کائنات پر اس وقت اللہ کی رحمت نہ ہو تو دنیا میں کوئی بھی جانور، انسان، کوئی بھی زندہ چیز وہ باقی نہ رہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ آسمان بغیر ستونوں کے وہاں رکا ہوا ہے، گرا نہیں۔ سورج، چاند، ستارے معلق ہیں فضا میں، نیچے نہیں گر رہے، اس نے روکا ہوا ہے انہیں وہیں پر۔ یہ بجلی کا ایک چھوٹا سا بلب میرے سر پر آن گرے تو میرا برا حال کر دے گا، اور اگر سورج زمین پر گر پڑے تو یہ پوری زمین جل جائے گی۔ نیچے نہ بھی گرے، صرف اس کے قریب ہی آ جائے تو سب جل جائیں گے۔ سمندر بہہ رہے ہیں، اس کے پانی اس کے کناروں سے باہر نہیں نکل رہے، نہ سمندر نہ دریا، وہ بہہ رہے ہیں ایک ہی لائن میں، ایک ہی سمت میں۔ نہ جنگلوں کو، نہ بستیوں کو، نہ گاؤں، نہ دیہات، نہ شہروں کا رخ نہیں کرتے۔ ہاں، جب اس کا آرڈر آ جائے تو پھر چھلانگے مار کے باہر بھی آ جاتا ہے پانی، اور پھر سونامی بن جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ اس کے حکم کے بغیر پانی کا ایک قطرہ بھی باہر آ جائے؟
یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے گھیر رکھا ہے اور ہر چیز کو اس کی راہ پر لگا رکھا ہے کہ تمہیں کہیں کسی جگہ سے نقصان نہ پہنچے، الا کہ تم خود اپنے لیے اس نقصان کو دعوت دو، خود تم اپنے لیے کو گڑھا کھودو، خود اپنے لیے تم مسائل پیدا کرو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے بعد وہ علم، اس کے علم نے بھی گھیر رکھا ہے پوری کائنات کو، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ایک ایک آپ کی حرکت، ایک ایک آپ کی نظر، ایک ایک آپ کا لفظ، ایک ایک لمحہ آپ کی تنہائی کا، آپ کی کہیں ظاہر کا، آپ کے باطن کا، وہ سب اللہ کے سامنے اس کے علم میں ہے۔ ہر چیز کو اس نے اپنے علم کے لحاظ سے گھیر رکھا، پوری کائنات کو۔ زمینوں پر پتھر کتنے ہیں، درخت کتنے ہیں، درختوں کے پتے کتنے ہیں، ان پر پھل کتنے ہیں، ریت، ریگستان، اس کی ریت، ریت کے ذرات، گھاس، گھاس کا ایک ایک تنکا، جنگل، جنگل میں پرندے، جنگل میں جانور، زمین، زمین کے نیچے تہ، اور اس تہ کے اندر نیچے وادیوں میں کہاں کہاں کیا کچھ پڑا ہے، اندھیروں میں کیا ہے، روشنیوں میں کیا ہے، کون کس جگہ پہ اس وقت کیا کر رہا ہے، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا اس وقت یہاں اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، باہر اس روڈ پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں بیٹھے آپ کا علم اس وقت صرف یہاں اس کمرے میں بیٹھے آپ کو نہیں پتا آپ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا یہاں بیٹھے کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہیں ہم اور آپ اور ہمارا علم، لیکن اسے آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، کہکشاؤں میں کیا ہو رہا ہے، فضاؤں میں کیا ہو رہا ہے، جنگلوں میں کیا ہو رہا ہے، پہاڑوں پہ کیا ہو رہا ہے، دریاؤں سمندروں کی تہوں میں نیچے کیا ہو رہا ہے، وادیوں میں کیا ہو رہا ہے، چیونٹیوں کی بلوں میں کیا ہو رہا ہے، انسانوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، انسانوں کے سینوں میں کیا ہو رہا ہے، ایک ایک چیز اس کے علم ہے، سب تمام چیزوں کو اس نے اپنے علم کے ذریعے گھیرا ہوا ہے۔ تو لہذا یہ اللہ کی صفات، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اللہ تیری رحمت نے بھی ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور تیرے علم نے بھی ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ آگے اگلی آیت، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا ہی مہربان ہے، مومنوں پر۔ وہ صفت آ گئی نا رحیم کی، جیسے پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صفت خاص مومنوں مسلمانوں کے لیے، اور رحمان پوری کائنات۔ اب اللہ تعالیٰ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی مومنوں پر مہربان ہے۔ اس کی مہربانی کے کیا رنگ ہیں اور کیا انداز ہیں، وہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں بڑی عجیب لگتی ہیں، لیکن وہ بھی اس کی رحمت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ مومنوں پر جیسے بعض اوقات کچھ سختیاں آ جائیں اور تکلیفیں آ جائیں تو مومن سمجھتا ہے کہ یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ شاید مجھ سے ناراض ہے، یا اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری نیکیاں قبول نہیں کر رہا۔ لیکن وہاں بھی اللہ کی رحمت کا وہ ایک خوبصورت اور عظیم ترین انداز ہے۔ بعض اوقات ہم بڑے غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی غلط سمت میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی تکلیف میں ڈال کر ہمارے اس طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیتا ہے، یا ہمیں اللہ کسی مصیبت تکلیف میں ڈال کے بعض چیزوں کی طرف سے ہمیں محتاط کر دیتا ہے، بعض لوگوں کی طرف سے محتاط کر دیتا ہے، بعض آپ کے کاروبار اور معاملات کی طرف سے آپ کو محتاط کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کی مدد کے ساتھ اس تکلیف سے نکلتے ہیں تب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ جو تکلیف ہے یہ تو بہت فائدہ ہو گیا اس کا فائدہ تو یہ ہو گیا کہ ابھی میں اپنے آنے والے بعض امور جو ہے وہ بڑے احتیاط سے کروں گا، اب
اگر یہ تکلیف مجھے نہ آتی تو میں آگے اس سے بڑی غلطی کر جاتا. تو لہذا یہ بھی اس کی رحمت کا ایک انداز ہے. مومن تکلیفوں، اذیتوں، پریشانیوں میں کبھی مت سوچے کہ اللہ نے تو کہا وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تو میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ بھی اس کی رحمت کا ایک انداز ہے. اور اس کی رحمت کا یہ انداز ہیں، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، قدم قدم پر بھٹکنے والے ہیں، قدم قدم پر غلطیاں کرنے والے ہیں، تو ہم اس کی رحمت، اس کا فضل اور اس کا کرم کہ جس کی امید رکھتے ہوئے ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، تو یہ مومنوں پر اس کی رحمت ہے کہ ایک تو اس نے ہمیں پلٹنے کی توفیق دی، توبہ کی توفیق دی، اور توبہ کی توفیق دے کے اس نے الحمدللہ قبولیت کا بھی وعدہ کیا ہے. اور پھر سارے گناہوں کو، مومنوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بخش دیتا ہے، نیکیوں کے ذریعے بخش دیتا ہے. تم نے وضو کیا، وضو کے ذریعے تم نے معافی نہیں مانگی اپنے ان گناہوں کی، لیکن صرف وضو کیا ہے، اللہ مومنوں پر مہربان ہے، تیرے وضو کی وجہ سے تیرے گناہ معاف. تم مسجد کی طرف چل کے جا رہا ہے، ایک قدم اٹھاتا رکھتا جا رہا ہے، قدم تیرے گنے جا رہے ہیں، تو نہیں گن رہا لیکن فرشتے گن رہے ہیں، گنے جا رہے ہیں، تیرا ایک ایک قدم گنا جا رہا ہے. گنتے ہوئے قدموں کے ساتھ ہی تیری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، گناہ مٹائے جا رہے ہیں. مسجد میں بیٹھا ہے، فرشتوں کو اللہ نے لگا دیا میرے بندے کے لیے بخشش کی دعائیں کرو. پھر فرشتے نا 3 دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وتب علیہ. 3 دعائیں فرشتے وہاں پر مسلسل اس کے لیے کرتے رہتے ہیں جب تک مسجد میں یہ بیٹھا ہوا ہے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وتب علیہ، اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحمت کر دے، اس کی توبہ قبول کر لے. فرشتے دعائیں کر. اب وہ فرشتوں کو کس نے لگایا اس کام پہ؟ میں نے کہا فرشتوں کو آؤ میرے لیے دعا کرو، آپ نے کہا فرشتوں کو آؤ مسجد میں میرے لیے دعا کرو. یہ ڈیوٹی کس نے لگا رکھی ہے؟ یہ اس کی رحمت نہیں ہے. وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ اس کی رحمت نہیں ہے. کتنا مومنوں پر مہربان ہے، میرے بندے مسجد میں آئے ہیں، لہذا چلو بھائی ان کے لیے دعائیں کرو ان کے لیے دعائیں، تاکہ میں ان کے درجات کو بڑھاؤں، ان کے گناہوں کو بخشوں، ان کی نیکیوں میں اضافہ کروں، اور ان کے لیے جنت میں طرح طرح کے میوہ جات ان کے لیے لگاؤں. مانگو ان کے لیے معافیاں. لہذا وہ مسلسل جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، اذکار کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو فرشتوں کی ڈیوٹی اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اس کے لیے دعائیں کرنے لگے رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. آگے ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. وہی بات آگے پیچھے جو ہم پڑھا ہیں کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. اور آگے كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کرنا لکھ دیا ہے. یہ بہت عظیم خبر ہے ہمارے مولا کی طرف سے، ہمارے خالق اور ہمارے مالک کی طرف سے. یہ بڑی عظیم خبر ہے. ایک تو اس کی رحمت نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اور دوسرا اس نے اپنے آپ پر فرض کر لیا کہ میں رحمت کروں گا. کسی نے اس کو مجبور تو نہیں کیا، کوئی ہے اس کو مجبور کرنے والا نہیں. یہ خود اس نے اپنی خاص عنایت کی ہے، خود اس نے اپنی خاص مہربانی کی ہے. اس نے اپنے آپ پر رحمت کرنا فرض کر لیا، میں رحمت کروں گا اپنے بندوں پر. جی ہاں، یہ اس کی رحمت ہے. کتنے لوگوں نے آج نماز نہیں پڑھی لیکن روٹی کھا کے سوئیں گے. وہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج اللہ تعالیٰ کی سخت ترین نافرمانیاں کی ہوں گی لیکن اللہ ان کو نیند دے گا، میٹھی نیند دے گا. بستروں پر سوئیں گے، ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں، نرم گرم بسترے، وہ سارے فائدے وہ اٹھائیں گے. کس نے دیے ان کو؟ کس نے دیے اس کو؟ جس نے كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ، وہ رب جس نے اپنے آپ پر یہ رحمت لکھ دی ہے، اس نے یہ سب کچھ. گالیاں دینے والا مزے کی نیند سویا ہوا ہے،
گندے پروگرام، فلمیں، موسیقیاں، یہ سب کچھ کر کے بستر پر سو گیا، نیند اللہ نے دے دی ہے، چھت اس نے دے دی ہے، بستر اس نے دے دیا ہے، اور پھر موقع بھی دے دیا، اٹھا بھی دیا، مارا نہیں، موت نہیں دی، اس نے اٹھا دیا، چل میرے بندے اٹھ، پھر اٹھ چل، کھلی ہے میری زمین، جا کما، مزدوری کر، محنت کر، اور تیرے لیے یہ موقع بھی ہے، توبہ کر لے گا تو تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، بھلا دوں گا، صاف کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ بلکہ اس کی تو رحمت یہاں تک کہ وہ کیا اس نے وعدہ کیا ہے، اس نے کہا کہ میں تمہارے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کر دوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں بدل دے گا، نیکیوں میں بدل دے گا۔ کوئی ہے کائنات میں ایسی کوئی مثال؟ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ ان کی جو برائیاں ہیں اسے کیا کرے گا؟ حسنات میں بدل دے گا۔ کیا خیال ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ عظیم رحمت اپنے اوپر لکھ دی ہے، وہ تمہارے گناہوں کو، کہ ایک بندہ وہ گناہگار ہے، خطا کار ہے، اس نے اپنے گناہوں سے زمین و آسمان کے خلا کو بھر دیا ہے، اس نے اپنے گناہوں سے رجسٹروں کے رجسٹر بھر دیے ہیں، لیکن الحمدللہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس نے یہ رکھا ہے کہ اگر وہ پلٹ آئیں، مشرک ہے، وہ برا انسان ہے، جیسے وہ آئے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرک، آ کر کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو تلواروں سے لوگوں کے خون ٹپک رہے ہیں، شرک تو ہم جو کرتے ہیں وہ گناہ اپنی جگہ، اور یہ گناہ ہمارے ناحق قتل، ظلم، زیادتیاں، بڑے بڑے ہم نے جرم کیے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ آیت نازل کی تھی، وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے آپ کہہ دیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، اور پھر انداز آیت کا آپ دیکھیں، آپ یہ ہے اس کی رحمت، کتب ربکم علی نفس الرحمہ یا عبادی، کن سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا عبادی، جیسے آپ اپنے بیٹی پر خوب غصے میں ہوں، آپ اپنے بیٹی پہ خوب غصے پر ہو، خوب غصہ ہو، اور وہ خوب آپ کا نافرمان ہو، تو اس خوب نافرمان کو آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے اوے میرے بیٹے، اوے میری بیٹی، جب وہ خوب نافرمان ہے، جب وہ خوب نافرمان ہے۔ فرمان بردار بچے کو تم کہتے ہو میری پتری، میرا بیٹا، میری بیٹی، ان کو تو ہم یہ پیار کے انداز سے ہم بلائیں گے، لیکن جو خوب نافرمان ہو اور خوب گستاخ ہو، خوب ظالم ہو، تو میں نے تو نہیں دیکھا، شاید کو ہوں کو تھوڑے بہت کوئی ایسی مثال کہ وہ اپنے اس ظالم اولاد کو یوں کر کے پکاریں کہ میرے بیٹے، میری بیٹی، بلکہ غصے کے ساتھ ہے، بلکہ بعض کا تو اتنا غصہ بھی والدین کا، تو ہمارا ہے ہی نہیں، اور دو چار گالیاں بھی جڑنی ہو تو وہ بھی جڑ دیتے، تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ اب یہاں یہ جو لوگ آئے بیٹھے ہیں نا، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، ان کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یا عبادی، اے میرے بندو، تم دور رہے ہو، میری رحمت تم سے دور نہیں ہے، میری رحمت تو تمہاری منتظر ہے، آؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا جمیعا جمیعا،
سارے گناہ تمہارے جتنے بھی ہیں لے آؤ، سارے لے آؤ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ حدیث قدسی، جس کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ زمین و آسمان کے خلاؤں کو گناہوں سے بھر کے آئے گا تو میں اس سے زیادہ رحمت کے ساتھ اسے ملوں گا اگر وہ میری طرف لے آئے اپنے گناہوں کو اس نیت سے کہ میں نے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، تو آؤ جتنے بھی تمہارے گناہ لے آؤ، سارے کے سارے لے آؤ، تم میری رحمت کو اس کے اوپر غالب دیکھو گے کہ میری رحمت ڈھانپ لے گی تمہیں اور تمہارے وہ سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دوں گا۔ تو لہذا یہ اس کی بہت عظیم رحمت ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے آپ پر جو ہے اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے اس رحمت کو، اس مہربانی کو۔ اس کے بعد اگلی آیت وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ غفور ہے بخشنے والا، الرحیم ہے رحم کرنے والا۔ تو یہ بھی اس کی صفات، غفور بھی، رحیم بھی، غفور بخشنے والا، رحیم مہربانی کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ رحیم پر ہم پیچھے بات کر رہے ہیں۔ غفور یہ اس کا غفور ہونا ہی ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے گناہ گار بندوں کے لیے بھی اس نے اپنے توبہ کے دروازے اس کے مرتے دم تک کہ جب تک اس کی موت کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ غفور ہے کہ جب تک قیامت یعنی سورج وہ مشرق کی بجائے مغرب سے نہ نکل آئے تب تک اس کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور جو بھی آئے گا وہ اللہ سے معافی مانگے گا، وہ بخشش کا سوال کرے گا تو اس کو بخش دے گا۔ وہ آپ کو پتہ ہوگا نا وہ 99 قتل کرنے والا جس نے 100 قتل کر دیے، لیکن ایک دل میں تڑپ تھی کہ کہیں بخشش ہو جائے، اور پھر وہ آپ نے واقعہ کئی دفعہ سنا ہے۔ تو کیسا غفور ہے ہمارا رب، کیسی اس کی بخشش کی اس نے۔ اب جا رہا ہے ایک بستی کی طرف، ایک شیخ نے کہہ دیا کہ نہیں ہوگی بخشش، اس کو مار دیا۔ 100 پورے کیے، ڈھونڈتا رہا، ایک مل گیا اللہ والا راسخ العلم، اس نے کہا ہو جائے گی بخشش، گناہوں کی سرزمین کو چھوڑ، اچھے لوگوں کی سرزمین پہ چلا جا، توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا۔ چل دیا۔ کیسا مہربان ہے میرا رب۔ راستے میں موت آ گئی، اب فرشتے وہ بھی آ گئے کہ جن کے ہاں رجسٹرڈ تھا کہ یہ جہنمی ہے، اور فرشتے وہ بھی آ گئے جن کو خبر مل گئی تھی اس کی توبہ قبول ہے۔ اب دونوں طرح کے فرشتے آ گئے، اب لے جانے کے لیے وہ بھی کہہ رہے ہیں، لے جانے کے لیے وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اب فیصلہ کدھر سے ہوگا؟ فیصلہ غفور سے ہوگا۔ اب غفور کا فیصلہ کیا آیا؟ فرمایا کہ اس کی زمین ناپو، اگر نیک لوگوں کی زمین کے قریب ہے، بستی کے قریب ہے، تو بعد والے لے جاؤ جو جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور اگر ابھی تک یہ بد لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جہنم والوں جہنم کے رجسٹر میں جہاں اس کا نام ہے پھر تم لے جاؤ اس کو۔ پھر غفور کا یہ فیصلہ، اور غفور کی زمین، اور غفور کا بندہ، اور غفور کا فیصلہ۔ زمین کو حکم دے دیا پھیل جا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ وہ ابھی اپنی اسی برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا، برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا، لیکن رب کائنات نے اس نے زمین کو حکم دیا، زمین پھیل گئی، اب بروں سے دور ہو گیا، نیک لوگوں کے قریب ہو گیا۔ کیسی اس کی بخشش ہے، یعنی اس کے لیے اس کے جہنمی ہونے کا پہلے سے رجسٹرڈ میں نام موجود ہے، اسی لیے تو وہ فرشتے آئے لینے کے لیے اس کو۔ وہ فرشتے کیوں لینے کے لیے آیا اس کو؟ کیونکہ ان کے ہاں یہ لکھا ہوا تھا یہ بندہ جہنمی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے کون کہاں جائے گا۔ فرشتے کتنی عظیم مخلوق ہے، ان کو بھی نہیں پتہ کون کہاں جانے والا ہے۔ تو لہذا خیر بات لمبی ہو گئی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی یہ
बख्शिश और उसकी ये रहमत बाकी इंशाअल्लाह अगले दस में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और उसकी ये जो अज़ीम रहमतें, उसकी ये फ़ज़ल व करम है, अल्लाह ताला हमें उनसे मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फ़रमाए कि हम फ़ायदा उठाएँ, अपने गुनाहों की बख्शिश, अपने गुनाहों से तौबा और अपने रब की तरफ रजू और अपने रब से लगाओ, उसके दीन, उसकी शरीयत और उसकी इबादत और उसकी अताअत में अल्लाह ताला हमें खूब मेहनत करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे, हमारे जुल्म, हमारे जुर्म, हमारी ज़्यादतियाँ, हमारी बददियानतियाँ, हमारी ख़यानतें और हमारी इबादत में कमियाँ, कोताहियाँ, सुस्तियाँ, जो भी हमने गंद मारा है, हमारा रब हम सब को माफ़ कर दे, हम सब पर अपनी रहमत कर दे। हम भी उसकी रहमत के बड़े उम्मीदवार हैं। अल्लाह ताला अपनी उस रहमत के सदक़े हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की खैर और भलाइयाँ अता कर दे। तो इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।